صلیان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال ايضا كما رواه الامام مسلم في صحيحه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ معزز علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، باپردہ ماں و بہنوں، وقت بہت کم ہے اور بہت مختصر میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے سلسلے میں نازل کیا ہے، لیکن یہ آیت مسلمانوں پر بھی فٹ آتی ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تم کو نہ بتائیں کہ کون لوگ وہ ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہت گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئیں، رائگاں ہو گئیں، ضائع ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے تھکا دیں گے، لیکن جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے بھائی؟ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے، عمل ایسا کریں گے جو شریعت کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے میں 2 دن سے اتنا فون آ رہا ہے کہ مولانا شعبان الروزہ کب ہے، شعبان الروزہ کب ہے۔ 35 سال سے روک رہا ہوں لوگوں کو کہ شعبان کی 14-15 تاریخ بول کر کوئی روزہ نہیں ہے، 15 تاریخ بول کر کوئی روزہ نہیں۔ 35 سال سے لوگوں کو روک رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن نہیں۔ عورتیں تو جہالت کے اس عمیق گڈھے میں ایسے پڑی ہوئی ہیں کہ ہر سال بولنے کے باوجود خطبہ، جلسہ، یہ اور وہ، اور جلسہ سننے کے لیے آتی ہے تو ان کو کسی مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کس کی بہو کیسی ہے، کس کی بیٹی کیسی ہے، کس کا شوہر کیسا ہے، اسی میں وقت گزار دیتی ہیں۔ اور یہ آدھی آبادی جہالت میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی ہے کہ مت پوچھئے۔ ان کی یہاں شرکیات کی بھرمار ہے، بدعات امڑی جا رہی ہے، اور وہ سب کچھ کر رہی ہیں وہ عورتیں جو ایک مرد گھر میں آنکھوں سے دیکھتا ہے، روک نہیں پاتا، کیونکہ وہ بھی نہیں، اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، نہیں ہے۔ ابھی درمیان میں ابھی فون آیا ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اور ان کی بیوی فون روزہ رکھنے کے لیے پریشان ہے کہ 15 تاریخ کب شعبان روزہ کب کربو۔ میں نے ان سے کہا کہ شعبان کا روزہ 15ویں تاریخ بول کر رکھنا بدعت ہے، روکیے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو گنہگار ہوگی، اور سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، 15ویں تاریخ آ جائے شعبان کی تم لوگ روزہ مت رکھو۔ کہاں سے روزہ رکھنے کا چلن آ گیا؟ 2 منٹ میں اس چیز کو سن لیجئے۔
ایک مرتبہ 32 سال پہلے کی بات ہے، میں نے خطبہ دیا اور میں نے کہا کہ 15ویں شعبان بول کر روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا شعبان روزہ رکھا ہے، 2 مہینہ مسلسل آپ نے روزہ رکھا ہے، شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی۔ آپ کا قول اور فعل میں اگر ٹکراؤ ہو جائے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ قول کو ترجیح ہوگی، فعل کو ترجیح نہیں ہوگی۔ آپ کا وہ عمل اپنا ہے، مخصوص ہے، آپ کے لیے ممکن ہے، چونکہ آپ نے منع کر دیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد تم لوگ روزہ مت رکھو۔ اب یہ 15 شعبان کہاں سے آ گیا 15 شعبان کا روزہ؟ خطبات توحید ایک پرانی کتاب ہے جو مختصر چھوٹی سی کتاب ہے، اہل حدیثوں کی لکھی ہوئی تھی۔ اس خطبات توحید میں یہ بات لکھی گئی کہ حل سمت من سرر شعبان، عمران بن حسین نے کہا اللہ قال سم یومین اذا افطرت رمضان، 2 دن روزہ رکھو شعبان کے چاند چھپے ہوئے 2 دن۔ چاند جب چھپا ہوا رہتا ہے، اماؤس کے 2 دن ہوتے ہیں، اماؤس کے 2 دن ہوتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین کی عادت تھی ہر مہینے میں 28 تاریخ 29 تاریخ یا 29 تاریخ 30 تاریخ 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، تم میں سے کوئی رمضان کا روزہ 1 دن یا 2 دن پہلے نہ رکھے۔ حضرت عمران بن حسین نے نہیں رکھا۔ صحابہ کرام انتظار نہیں کرتے تھے۔ آپ جو ہے گل، تمباکو، سگریٹ، بیڑی، گٹکا سب حرام ہے، اور اس چیز کو اگر کوئی سمجھا دیتا ہے آپ کو، مولانا رمضان آنے دیجئے چھوڑ دیں گے، رمضان آنے دیجئے چھوڑ دیں گے، حرمت ثابت ہونے کے بعد دوبارہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے اندر ایسی صفت نہیں تھی۔ شراب کی بوتلیں، شراب کے گھڑے اس طرح سے توڑ کے بہا دیے گئے، فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جس دن نازل ہو گئی آئے کیا تم لوگ نہیں رکو گے؟ تو شراب کی بوتلیں سب توڑ کے پھینک دی گئیں، نہر کی طرح سے شراب بہ رہی تھی مدینہ میں۔ تو صحابہ کرام دیر نہیں کرتے تھے کسی چیز مانگنے کے لیے۔ تو حضرت عمران بن حسین نے فوراً مان لیا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن نبی کو پتا چلا کہ آدمی تو عادت ہے اس کی، ہر اماؤس کے دن 2 دن روزہ رکھنا اس کی عادت ہے۔ تو کہا کہ تم اس سے مستثنا ہو۔ ان سے کہا کہ جب رمضان ختم ہو جائے تب جا کر تم 2 روزے رکھ لینا۔ اور اسی سرر کو لوگوں نے سر سے نہیں مانا، بلکہ لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ سرہ سے۔ سرہ مانے نابھی، سرہ مانے ناف، نابھی بیچ والا حصہ، اور رمضان مہینے کے بیچ والا یعنی شعبان مہینے کے بیچ والا حصہ بول کر اس کو ایک موضوع روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، اذا علیکم نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ شیخ محفوظ الرحمن فیضی نے اس حدیث کی تحقیق کی اور اس کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا، اور اس کے بارے میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب 15ویں شعبان آئے تو رات کو قیام اللیل کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے شعبان کے مہینے میں چاند طلوع ہوا ہے اسی وقت سے رکھنا شروع کر دیجئے، کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، کوئی ممانعت نہیں۔ آپ رکھیے روزہ، 15 شعبان تک رکھیے، اس کے بعد مت رکھیے، 15 شعبان کو مت رکھیے۔ لہٰذا دوستو دلیل چاہیے کسی بھی عبادت کے لیے، آپ اپنی عادت کو اپنی عادت کے تابع عبادت کو بناتے ہیں، لیکن عبادت کس کی تابع ہونا چاہیے؟ عبادت آپ کی عادت کس کی تابع؟ عبادت کے تابع ہونا چاہیے۔ اور عبادت کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا دیا ہے دوستو، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ لہٰذا دوستو زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز کو آپ یاد کر کے جائیں، اس چیز کو آپ یاد کر کے جائیں کہ 15ویں شعبان میں کوئی روزہ
نہیں ہے۔ اب آپ سے یہی آخری گزارش کر کے کہ یہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، یہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں جلسہ ہے، دور دور سے علماء کرام آئے ہوئے ہیں، آسام سے آئے ہیں، بمبئی سے آئے ہیں، مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب بڑے بہتر بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور خرچے ہیں جو اس جلسے کا اتنا بڑا خرچ ہے، یہ خرچے کیسے آئے گا؟ حالانکہ کچھ تو ہوا ہے انشاءاللہ، لیکن آپ کوشش کریں کہ درمیان میں بعد میں مولانا عبد الرحمن بن دلاور آئیں گے تو ان کے ذریعے سے بھی کچھ چندے آپ ان کو دیں، کیونکہ یہ مسجد کی تعمیر دوستو، یہ مسجد کی تعمیر غیر مسلم کا نصیبہ نہیں ہے، ان کا حق نہیں، آپ کا حق ہے، اور اس کے عوض میں اللہ آپ کو جنت میں گھر دے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے واسطے مسجد تعمیر کرے گا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ دنیا میں آپ کوئی گھر تعمیر کرتے ہیں تو کوئی آپ کو روکتا ہے، اور احکم الحاکمین جب آپ کے لیے گھر تعمیر کرے گا تو اس گھر کے تعمیر سے کوئی آپ کو روکے گا؟ طبرانی کی روایت ہے، سند حسن ہے، کہ وَلَوْ كَمِفْحَسِ طَيْرٍ، کہ اگر ایک چیڑیا جو گوریا بولتے ہیں، گوریا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد آپ نے تعمیر کر دی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی آپ نے تعمیر کر دی، تو اللہ اس کے عوض میں جنت میں گھر بنائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کا واسی بنائے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے جو بھی طریقہ ہم کو اپنانا ہو وہ شرعی طریقہ اپنانے کی کوشش کریں، جہنم سے دور رہنے کا جو بھی طریقہ ہو اس سے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دور رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔